حضرت مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، جو عورت کسی بھی وجہ سے تکبر کرتی ہے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے تکبر کرتی ہے، ناز کرتی ہے، ایسی عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا اس کا تکبر تمہیں اجاڑ کر رکھ دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ کیونکہ جب عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کرتی ہے، دولت پر گھمنڈ کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، ایسی عورت پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ ایسی عورت، جب تم اس کے ساتھ منسلک رہو گے، اس عورت کے ساتھ وابستہ رہو گے، تو تم بھی اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ تکبر ایسی بلا ہے جو انسان کے اندر سے ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ جوانوں، آؤ میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مخلوق کی خدمت میں لگا رکھا تھا، مخلوق کی نوکری میں لگا رکھا تھا۔ اس کے دربار پر عورتوں اور مردوں کا مجمع رہتا تھا، ہجوم رہتا تھا۔ وہ ساری رات، سارا دن سونے کے بجائے لوگوں کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کے پاس آتا، اس کی پیشانی دیکھ کے اس کے ماضی اور مستقبل کے حال سے اسے آگاہ کر دیتا تھا۔ اللہ نے اس کی پھونک میں اتنا اثر کر رکھا تھا، اتنا اثر رکھا تھا کہ جہاں اس کی پھونک پڑتی، وہاں بیماری کا خاتمہ ہو جاتا، وہاں بیماری کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ وہ دن رات سوتا نہیں تھا۔ ایک دن بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا کبھی کبھار سو بھی لیا کر۔ ماں کے کافی زیادہ اصرار کرنے پر وہ نوجوان سکون کے لیے رات کو سو گیا۔ پوری رات سویا رہا۔ صبح اٹھتے ہی اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری۔ چیخ کے سنتے ہی ماں دوڑتی ہوئی آئی۔ بیٹے کا سر سجدے میں ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ بیٹے کا سر سجدے میں ہے، پیشانی سجدے میں ہے، بیٹا زاروں قطار روتا چلا جا رہا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کا سر سجدے سے اٹھایا، رونے کی وجہ پوچھی، اس قدر چلانے کی وجہ پوچھی، تو کہا، ماں تجھے کیا بتاؤں، جب انسانیت کی خدمت میں مصروف بیٹھے بیٹھے میں تھک جاتا تھا، جب میں اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تھا، تو درد سے جب آہ نکلتی تھی تو ادھر سے آہ نکلتی، ادھر سے آواز آتی، میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ میں اس قدر اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، آج سویا رہا ہوں، انسانیت کی خدمت کے بغیر رات گزر گئی، آج سویا رہا ہوں، نہ ہی کوئی غیب سے آواز آئی اور نہ ہی تو کسی نے میرا حال پوچھا، نہ ہی کسی نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے۔ ہائے جوانوں، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے اس کے اندر تکبر کا درخت اگا دیا۔ یہ سوچنے لگا کہ میں کتنا بڑا انسان ہوں، عورتیں مرد میرے دروازے پر چل کر آتے ہیں اور مجھے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا تم جانتے ہو تکبر انسان کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ تکبر نے اس کی نیکیوں کو کھانا شروع کر دیا، مخلوق کی خدمت کو کھانا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک حسن کی ملکہ شہزادی اس کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ اس لڑکی نے اپنے چہرے پر پردہ کیا ہوا تھا، پردے سے اپنے چہرے کو لپیٹا ہوا تھا۔ کہا، میں اپنے اس مسئلے کے لیے تمہارے ہاں حاضر ہوئی ہوں۔ نوجوان نے کہا، تمہارا مقدر پڑھنا پڑے گا، مسئلہ حل کرنے کے لیے تمہارا مقدر پڑھنا پڑے گا، مقدر پڑھنے کے لیے پیشانی سے کپڑا ہٹانا پڑے گا۔ ہائے، اس خوبصورت لڑکی نے جیسے ہی پیشانی سے کپڑا ہٹایا، راہب نوجوان کی آنکھیں دنگ کی دنگ رہ گئیں۔ ایک دم شیطان نے اس کی آنکھوں پر غفلت کے پردے چڑھا دیے۔ سوچنے لگا، جس کی پیشانی اتنی خوبصورت ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا وجود کتنا خوبصورت ہوگا، اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس حسن فریفتہ ہو گیا، اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو بیٹھا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ یہ نوجوان عبادت گزار کہنے لگا، یا اللہ، میں نے اپنی ساری زندگی تیری انسانیت کی خدمت میں گزار دیے،
میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، تیری مخلوق کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی، کبھی بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ آج میری خالی جھولی بھر دے، آج میرے مانگنے کا وقت آ گیا ہے، میری خالی جھولی بھرنے کا وقت آ گیا ہے، آج مجھے ان تمام خدمات کی جزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ مالک، آج مجھے مایوس مت کرنا، پچھلے 2 سال کی خدمت کا اجر مجھے اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہی دے دے۔ پچھلے 2 سال کی خدمت کا اجر میں یہ مانگتا ہوں کہ میری اس خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دے، اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ میرا نصیب لکھ دے، اسے میرے مقدر میں لکھ دے۔ میں اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ رحمان کی طرف سے آواز آئی، اے بندے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جنت کی حوریں تیری منتظر بیٹھی ہیں۔ لیکن شیطان نے کہا، نہیں نہیں، یہی تو وہ جنت کی حور ہے جو چل کر خود تیری خدمت میں حاضر ہوئی، جو چل کر خود تیرے پاس آئی، یہی تو جنت کی حور ہے۔ آخرکار شیطان نے اسے اپنے پھندے میں لے ہی لیا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، دشمن نے اسے پھندے میں لے ہی لیا۔ لڑکی سے رشتہ طے ہو گیا، لیکن لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہمارا دستور ہے، رواج ہے کہ دولہا اس وقت تک دلہن کے پاس نہیں جاتا جب تک سور کا گوشت نہیں کھا لیتا، اس وقت تک وہ سہاگ رات نہیں منا سکتا۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے، میں کھا لوں گا گوشت۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کوئی بات نہیں، کھا لیتا ہوں، یہاں مجھے کون ہے کوئی دیکھنے والا، سور کا گوشت کھاتے ہوئے مجھے کون دیکھے گا۔ صبح عبادت خانے جا کر توبہ کر لوں گا، عبادت خانے جا کر نماز پڑھ لوں گا، توبہ کر لوں گا، پھر وہی اللہ اللہ۔ اس نے سور کا گوشت کھا لیا۔ شیطان نے اس کی آنکھوں پر اس قدر غفلت کا پردہ چڑھایا، اس نے آنکھیں بند کر کے سور کا گوشت کھا لیا اور لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ ہائے جوانوں، شادی کے دوسرے دن عبادت خانے میں عورتوں کا جم غفیر تھا۔ سور کے گوشت نے اس کی آنکھوں کو حیا سے خالی کر دیا، آنکھوں میں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ ہر دکھنے والی عورت اسے بیوی نظر آنے لگی۔ وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک عورت کو بیوی سمجھ کر کمرے میں لے گیا۔ گناہ کر ہی رہا تھا کہ زندگی کا سورج غروب ہو گیا، گناہ کر ہی رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر ہی رہا تھا، ایک دم موت کا فرشتہ آیا، اس بدبخت نوجوان کی روح نکال کر چلا گیا۔ یہ نوجوان توبہ کرنا بھول گیا، توبہ نہ کر پایا۔ مختلف تفاسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ تمام لوگوں کے سامنے 1,24,000 رسولوں پیغمبروں کی امتوں کے سامنے یہ گناہ کرتا ہوا ہی اسی حال میں اٹھے گا جس حال میں یہ مرا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ، فرشتوں کو حکم دے گا، میرا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بدبخت کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ یہ خوش ہو جائے گا کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ جنت کی حوریں دیکھنے کے فوراً بعد فرشتے اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، او بدبخت، یہ تھیں وہ حوریں جس کے بارے میں ہم نے تمہیں آواز دی تھی، اور یہ خوبصورت شہزادیاں جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں آواز دی تھی کہ شیطان کے چنگل سے بچ جاؤ۔ اب بتاؤ، رحمان والی شہزادی خوبصورت ہے یا شیطان والی لڑکی خوبصورت تھی؟ افسوس افسوس کہ تو اس وقت شیطان کے ہتھے چڑھ گیا۔ شیطان نے تیری تمام نیکیوں کو گناہوں میں بدل ڈالا۔ اب یہ کہے گا، مالک مجھے اتنا بتا دے کہ آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ میرا عروج زوال میں بدل گیا، میری عبادت گناہوں میں بدل گئی، میری نیکیاں گناہوں میں بدل گئیں۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ میرا اللہ فرمائے گا، وہ گناہ جو تو نے ایک پل کے لیے تکبر کیا تھا، وہ گناہ جو تو نے 1 منٹ کے لیے تکبر کیا تھا، 1 منٹ کے لیے غرور کیا تھا کہ لوگ تو میرے دروازے پر آتے ہیں، مجھے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہائے ہائے، اس تکبر نے تیری نیکیاں تباہ و برباد کر ڈالی، تیرے اس غرور نے تیری عبادت کو تباہ و برباد کر ڈالا، تیرا ستیہ ناش کر دیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب کچھ کرنا، اس عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا جو اپنے مال کی وجہ سے تکبر کرتی ہو، اس لڑکی سے شادی کبھی نہ کرنا
جو اپنے حسن کی وجہ سے تکبر کرے، جو اپنی جوانی پر ناز کرتی ہو، کیونکہ یہ وہ لڑکی ہے جس پر ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی لعنت برستی ہی رہتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ اگلی ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے گا بہت خیال۔ اللہ حافظ۔